اگر ایک ملزم ہے تو وہ جج کا انتخاب نہیں کر سکتا کہ میرا جج یہ ہوگا، تو یہ اسی طرح اپلائی کرتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر شہباز شریف کو خود وڈرا کر جانا چاہیے، ایک تہیہ کر لیتے ہیں، بڑے کلیئر مائنڈیڈ ہیں پرائم منسٹر صاحب، انہوں نے فیصلہ کر لیا، اب ہمیں جانا ہے اس میں، ان کو پھر یہ پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ اس میں ان کا نقصان ہوگا۔ یہ ایک ایسی منسٹری تھی جس میں میرا خیال ہے کہ کسی کو یا خوش کرنے کے لیے یا کسی کو وہ کرنے کے لیے اس کو پکڑا دی۔ ویسے آج کل جو انفارمیشن سے سوئچ ہوتا ہے وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، یہ اتفاق ہے۔ دیکھیں ہم انشاءاللہ لانے والے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، ٹیک سونامی لانے والے ہیں۔ وہ ایسی سونامی ہوگی جو کہ انشاءاللہ آئندہ 2 سال میں، اور اس کا بھی پالیسی ہم نے بنا لی ہے۔ عثمان بزدار کی 3 میگا پروجیکٹس جو آپ فنگر ٹپس پہ بتا سکیں، 1 2 3۔ عدت تشنگی میں بھی غیرت میں کشی رہی، اس نے جو پھیر لی نظر میں نے بھی جام رکھ دیا۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سینیٹر شبلی فراز صاحب۔ کیا وزیراعظم عمران خان چیئرمین نیب کی توسیع کے معاملے پر شہباز شریف سے مشاورت کریں گے؟ دیکھیں اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو پرنسپل پوزیشن ہے، جو کہ میرا خیال ہے آپ ایگری کریں گے، کہ اگر ایک شخص جو کہ سیریس مقدمات اس پہ چل رہے ہوں اور اسی کی انویسٹیگیشن، اسی کا نامزد کیا ہوا شخص کا چیئرمین، تو کوئی بات بنتی نہیں ہے۔ مطلب ہے کہ کوئی اس میں زیادہ سائنس نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے تو جو پرائم منسٹر کا سٹانس ہے، بالکل آن مورل گراؤنڈز، آن ایتھیکل گراؤنڈز، وہ نہیں بنتا، ان سے نہیں بنتا۔ اب اپوزیشن کو چاہیے کہ کوئی میکنزم کو کریٹ کرے اس میں۔ یس، قانون میں تو یہی ہے کہ لیڈر آف دا اپوزیشن سے کرنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اب ہمارے سامنے ایک ایسی سچویشن بھی آ گئی ہے۔ دیکھیں قوانین جو ہے نا، وہ ہمیشہ ایوالو کرتے ہیں سچویشنز کے مطابق۔ اپنے تجربوں کی وجہ سے جو ہے نا قانون میں ایڈیشنز اور سبٹریکشنز کی جاتی ہیں، تو اس میں قانون میں دیکھنا ہوگا کہ کیا چینجز لائی جا سکتی ہیں، جس میں کہ ایسی سچویشن میں، کیونکہ آپ اگر ایک ملزم ہے تو وہ جج کا انتخاب نہیں کر سکتا کہ میرا جج یہ ہوگا، تو یہ اسی طرح اپلائی کرتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر شہباز شریف کو خود وڈرا کر جانا چاہیے کہ جی چونکہ میرے کیسز چل رہے ہیں، ان کی بڑی عزت بڑھ جائے گی کہ میرے چونکہ کیسز ہیں تو میں اس میں شامل نہیں ہوتا ہوں، اور میں جو ہے تو کسی اور کو نمبر 2 اسمبلی میں کوئی وہ کر لیں، اپنا دوسرا شخص وہ کر لیں، کیونکہ بنتا نہیں ہے۔ صرف چیئرمین نیب کی توسیع کی بات چل رہی ہے یا کوئی اور بھی جو ہے وہ اعلیٰ عہدیداران کی بھی جو ہے وہ توسیع کی بات چل رہی ہے؟ دیکھیں وہ جسے کہتے ہیں کہ ویل کراس دیٹ برج وین وی کم ٹو اٹ، جب ہم اس موقع پہ پہنچیں گے تو پھر اس کے مطابق، بیکاز دیکھیں پالیٹکس میں 1 سال، 1 مہینہ کیا، 1 ہفتہ بھی بڑا لمبا ٹائم ہوتا ہے۔ اس وقت جو سب سے اہم موضوع اس وقت بنا ہوا ہے وہ ہے ای وی ایم کا۔ ای وی ایم پہ محنت کی، مشین تیار کی، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جو ای سی پی نے بھی ایک اعتراضات کی لمبی فہرست جاری کر دی، اس کے بعد اپوزیشن بھی اس پہ تنقید کر رہی ہے، یہ واقعی اس میں اتنے مسائل ہیں یا یہ مسئلہ جو ہے ای وی ایم کا وہ سیاست کی نظر ہو چکا ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک ای سی پی کے اعتراضات کا تعلق ہے، تو میں اپنے والد صاحب کے ایک شعر سے اس کا جواب دوں گا کہ وہ ہیلا گر ہیں جو مجبوریاں شمار کریں، چراغ ہم نے جلائے ہوا کے ہوتے ہوئے۔ دیکھیں کوئی بھی چیز جب آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے 100 بہانے ہیں۔ ظاہر ہے کہ مینوفیکچرنگ جہاں پہ آتی ہے اور وہ سلیکشن آتی ہے، یہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے۔ یہ ہم حکومت یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ جی یہی الیکشن جو ہم نے منسٹری آف سائنس ٹیکنالوجی نے بنائی ہے وہی مشین ہوگی، نہیں، یہ کانسیپٹ ہے، وہ اس میں کمپیٹ کریں گے۔ اور ہم نے پھر سوچا کہ کس کو ہم انکریج کریں۔ ہم نے سوچا کہ یہ ویسے تو ماضی میں ہوا ہے کہ جے وی ہوا، باہر کی کمپنی کے ساتھ انہوں نے لوکلی مل کے ایک مشین بنائی جو کہ 2018 میں چلی بھی، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اور بھی کمپنیز ہیں جو کہ یہ کام کر سکتی ہیں، ہمارے بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں۔ تو یہ ہم نے تو اپنے اسٹارٹ اپس کو موقع دیا، ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا، ہماری نسٹ یونیورسٹی میں ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا اسٹارٹ اپ کو، اور ہم نے اپنی پیٹرنیج میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو ریکوائرمنٹس تھی وہ ہم نے ان سے لیں، ہم نے اس کو اس میں سمویا اور ایک پروف بتا دیا کہ جی یہ اس طرح ہے اور یہ ہو سکتا ہے یہ الیکشن۔ اب الیکشن کمیشن نے جو اعتراضات کیے ہیں وہ اس مشین پہ نہیں کیے، کیونکہ اس مشین کے لیے جو انہوں نے ٹیکنیکل کمیٹی بنائی تھی اس کا تو ایک ہی اجلاس ہوا، اس کے بعد وہ ہوا نہیں۔ تو
الیکشن کمیشن نے جنرلی ایک وہ کر کے، لیکن ان کی جو ٹائمنگ تھی وہ غلط تھی، کیونکہ انہوں نے ایسے ٹائم پہ ایک جنرلائز قسم کی وہ آبزرویشنز دیں جو کہ ای وی ایم سے ریلیٹڈ ہیں، دنیا بھر سے جو بھی وہ اٹھا کے اس میں انہوں نے ڈال دیں، تو اس کا تعلق میجورٹی کا الیکشن کمیشن کی اپنی کیپیسٹی کے بارے میں ہے۔ مشین کے بارے میں اگر وہ مشین کی ٹیکنیکل انالیسس کر لیتے تو شاید یہ وہ اعتراضات ہوتے کہ اس میں ایڈریس ہوئے ہوئے ہیں۔ 2 سال الیکشن کو رہ گئے، آپ نے ابھی بھی کہا، پریس کانفرنس میں بھی کہا کہ مشین کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی مشین آتی ہے اس پہ اعتراض ہو جاتا ہے، پھر دوسری مشین آتی ہے اس پہ اعتراض ہوتا ہے، حتمی فیصلے کا وقت کیا ہے کہ کس وقت آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے ای وی ایم پہ الیکشن کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ دیکھیں، اس میں سارا نیتوں کا کھیل ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب الیکشن کمیشن یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ جی اس نے، اور یہ تو قانون، جب قانون ہوگا تو پھر تو کرنا ہی پڑے گا۔ اصل چیز تو ہے قانون۔ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے جو کہ ایک قانون کے اندر کام کرتا ہے۔ قانون بنانا پارلیمنٹ کا کام ہے۔ جب وہ پارلیمنٹ بنا دے گی قانون کہ جی ہم نے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز پہ اور آئی ووٹنگ کرنی ہے، تو پھر تو عمل اس پہ کرنا پڑے گا۔ مسودہ کوئی تیار ہو رہا ہے اس کی قانون سازی کے لیے کہ ہم نے حکومت ای وی ایم پہ کروا رہی ہے؟ بالکل مسودہ تیار نہ صرف ہو گیا بلکہ وہ نیشنل اسمبلی سے پاس ہو گیا، وہ سینٹ میں وہ ہو گیا، لیپس ہو گیا۔ تو اب جو ہے تو حکومت کے پاس آپشنز ہیں کہ وہ جوائنٹ سیشن میں اس کو لے کے جائے۔ سینیٹر شبلی فراز صاحب کو سن رہے ہیں، مطلب حکومت کا انتخابی اصلاحات پہ اس وقت پلان بی نہیں ہے؟ نہیں جی، ای وی ایم پہ الیکشن ہوں بالکل گے؟ جی، بالکل، اس میں اگلے کوئی شک الیکشن نہیں۔ ای وی ایم پر ہوں گے؟ بالکل جی۔ یہ دیکھیں، میں اگر اپنے لیڈر کو جانتا ہوں، جو کہ میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، وہ جب ایک تہیہ کر لیتے ہیں، بڑے کلیئر مائنڈیڈ ہیں پرائم منسٹر صاحب، انہوں نے فیصلہ کر لیا، اب ہم نے جانا ہے اس میں ان کو پھر یہ پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ اس میں ان کا نقصان ہوگا الیکٹورلی یا نہیں ہوگا، وہ ملک کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اس وزارت میں ابھی کون کون سے پروجیکٹس چل رہے ہیں، کون کون سی پروڈکٹس بنائی جا رہی ہیں؟ جیسے کرونا کے دنوں میں ہم نے دیکھا تھا وینٹیلیٹر بن رہے ہیں، سینیٹائزر بن رہے ہیں، وہ اسپرے والے ڈرون بن رہے ہیں، آج کل کیا بن رہا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک وینٹیلیٹرز کا تعلق تھا یا جہاں تک ڈرونز کا تعلق تھا، دیکھیں یہ جو سائنس کی دنیا میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ منسٹری آف سائنس اور ٹیکنالوجی ہی ہے۔ ہمارے ادارے ہیں، پاکستان اٹامک انرجی کمیشن ہے، ایس پی ڈی ہے، اور اس طرح کے NRTC ہے، یہ ایسے ادارے ہیں جو کہ ڈیفنس پروڈکشن سے ریلیٹڈ ہیں۔ یہ پروجیکٹس ان کے تھے، تو ہم نے بحیثیت وزارت سائنس ٹیکنالوجی شاید ان کی تشہیر کی، لیکن ہماری ایز سچ دیکھیں ہماری منسٹری 2 اس میں بٹی ہوئی ہے۔ ایک ہے کہ ریسرچ R&D، اور دوسرا ہے ریگولیٹری رول ہے ہمارا، مثلاً PSQC ہے جو کہ پاکستان سٹینڈرڈز کو اور کوالٹی کو لک آفٹر کرتا ہے۔ پھر ہماری PCSIR ہے جو کہ ہماری وہ ریسرچ کا ادارہ ہے۔ اور ہم اس وقت کیا کر رہے ہیں، دیکھیں ہم نے چیزوں کو اپنے اس میں پہلے تو یہ کہ اس کو ایک بڑی ایک آرگنائزیشن کی ایک ساخت دینی ہے جو کہ بدقسمتی سے نہیں تھی۔ تو میں جب آیا تو میری پہلی پرائیورٹی یہ تھی کہ پاکستان اپنا سائنس ٹیکنالوجی اینڈ انوویشن پالیسی بنے۔ وہ پالیسی پہ کام کرنا شروع کیا۔ ہم تقریباً ہر دوسرے دن اس کی میٹنگز کرتے ہیں۔ ہم نے سارے اسٹیک ہولڈرز، اب کے پاکستان کے بیسٹ لوگ، پاکستانی جو بائر ہیں، ہر طبقہ فکر سے ہم نے انپٹ لے لیا، اور انشاءاللہ 15 اکتوبر کو ہم پرائم منسٹر صاحب کو یہ پیش کریں گے۔ اس سے سارا جو لینڈسکیپ ہے آپ کی سائنس ٹیکنالوجی کا وہ ڈیفائن ہو جائے گا، یعنی کہ آپ مختلف فیلڈز میں کام کر سکیں گے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ، جو کہ اب تک نہیں ہے۔ 30 اکتوبر کی آپ نے میرے خیال میں اس کا بالکل وہ جو ہے وہ ہم کریں گے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم اور کیا کر رہے ہیں، ہم STEM پروگرام ہم شروع کر رہے ہیں۔ STEM پروگرام اگین دیکھیں، اس ملک میں جب تک کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کو اہمیت نہیں دی جائے گی، بہت کم لیول پہ، بدقسمتی سے ماضی میں کسی نے اتنی اہمیت نہیں دی۔ یہ ایک ایسی منسٹری تھی جس میں میرا خیال ہے کہ کسی کو یا خوش کرنے کے لیے یا کسی کو وہ کرنے کے لیے اس کو پکڑا دی۔ تو جیسے آج کل جو انفارمیشن سے سوئچ ہوتا ہے وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، نہیں، یہ اتفاق ہے، لیکن میں صحیح اسے کروں گا کہ میں تو جس منسٹری میں بھی جاؤں میں محنت کروں گا اور کرتا ہوں۔
تو انشاءاللہ سائنس ٹیکنالوجی منسٹری. اب دوسری چیز جو ہم کر رہے ہیں بڑی اہم ہے وہ ہے اسٹارٹ اپس. دیکھیں اسٹارٹ اپس پروگرام ہے, یہاں پہ بڑے فنڈز آتے ہیں, وہ سارے ضائع ہوتے ہیں, ان کا امپیکٹ نہیں ہے. دوسری چیز جو ہم نے کی ہے وہ یہ کی ہے کہ ہم ریسرچ کو صرف ریسرچ برائے ریسرچ نہیں رکھنا چاہتے. اب ہم نے کلیئر ڈائریکشن دے دی ہے. اپلائیڈ ریسرچ ہوگی, وہ ریسرچ جو کہ پیٹنٹ ہو سکے, جو کہ کمرشلائز ہو سکے, اس سے کوئی پروڈکٹس بن سکیں, اس کو ہم اہمیت دیں گے. باقی تحقیق جو ریسرچ ہے جو کہ صرف اپنے نمبر آف پیپرز کرنے کے لیے کی جاتی ہے, اس میں ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے. ہم پیٹنٹس کو بھی فیملرائز کر رہے ہیں, اپنے جتنے بھی ہمارے وہ ہیں لوگ ہیں جو کہ پروڈکٹس بناتے ہیں. پھر ہم اپنا ایک اسٹارٹ اپس کا پروگرام بنایا ہے جو کہ بڑا اگریسو ہے. دیکھیں ہم انشاءاللہ لانے والے ہیں, میں آپ کو بتاؤں ٹیک سونامی لانے والے ہیں. وہ ایسی سونامی ہوگی جو کہ انشاءاللہ آئندہ 2 سال میں, اور اس کا بھی ہم پالیسی ہم نے بنا لی ہے, اسٹارٹ اپس کی پالیسی ہم نے بنا لی ہے, جس میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں آپ جیسے ینگسٹرز جو کہ ریسورسز کی وجہ سے یا پتہ نہیں ہے کہ ادھر کدھر جائیں, جب ان کے پاس آئیڈیاز ہوں وہ کر سکیں, پروڈکٹس بنا سکیں, ان کو فائنینشلی سپورٹ کرنا, ہر طرح کے وہ پرووائڈ کرنا, لوازمات پرووائڈ کرنا کہ وہ اپنے کاروبار اپنے شروع کر سکیں اور امپلائمنٹ بھی کریٹ کریں. آئی پی پیز پہ اتنی جامع مفصل رپورٹ بنائی, ایک ایک غلطی کی آپ نے نشاندہی کی اور اس کی پھر آخر میں سفارشات دی. کیا ان سفارشات پہ عمل ہوا نہیں ہوا تو افسوس ہوتا ہے؟ دیکھیں جی, بنیادی طور پہ جب آپ سیاست میں آتے ہیں تو آپ کے مقصد کلیئر ہونے چاہیے. وہ کیا ہے, آیا آپ وہاں پہ کوئی عہدہ لینے کے لیے آئے ہیں یا آپ کچھ کام کرنے کے لیے آئے ہیں؟ تو میرے لیے بڑا سیاست میں عمران خان کی وجہ سے آیا, اور میری طرح اور کئی لاکھوں لوگ ہیں جو کہ عمران خان کی وجہ سے سیاست میں آئے. تو ہمارا مقصد اور جو ہماری جو ایک جستجو ہے وہ یہی ہے کہ کیا کام کر سکیں جو کہ ہم ملک بہتر ہو جائے. تو میں نے انرجی سیکٹر میں مجھے حالانکہ میں انجینئر نہیں ہوں, لیکن بس مجھے یہ احساس ہوا کہ جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ ایک ہمارا بڑا سیریس مسئلہ ہے, اور جو کہ ہماری آلموسٹ اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے تھریٹ ہے انرجی سیکٹر, اور اس کے لیے کام کرنا چاہیے. تو بڑی محنت کی, کوئی 7-8 مہینے مجھے لگے. تو وہ رپورٹ میں نے لکھی, اور اس میں جو پاور سیکٹر کے جو مسائل ہیں جنریشن سے لے کر اور ڈسٹریبیوشن سے لے کر اور سارے اداروں پہ, اس پہ میں نے اس کو آئیڈینٹیفائی بھی کیا ایشوز کو, اور پھر اس کے لیے سفارشات بھی دیں. تو وہ کی, اس میں سے کچھ چیزیں تو انہوں نے شروع کی ہیں, لیکن میں اتنا مطمئن نہیں ہوں کیونکہ جو انرجی سیکٹر کے مسائل ہیں, سرکولر ڈیٹ ہے, آئی پی پیز کا جو ایشوز ہے, سب وہ کافی گمبھیر ہے, اور مجھے کئی دفعہ اس میں پریشانی ہوتی ہے ایز اے پاکستانی. آپ نے اس میں سفارشات میں ایک چیز یہ بھی ڈالی تھی کہ ان کا آڈٹ ہونا چاہیے تھا. آپ کو لگتا ہے کہ کم از کم ان کا آڈٹ ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی, ضرور ہونا چاہیے. دیکھیں یہ تو بنیادی ایک چیز ہے کہ کوئی شخص جب کوئی غلط کام نہیں کر رہا تو اس کو ایک تو والنٹریلی پریزنٹ کرنا چاہیے اپنے آپ کو اپنے احتساب کے لیے, اور پھر ایسا سیکٹر جو کہ ملک کی اکانومی کی لائف لائن ہے, وہ اگر صحیح کام نہ کر رہا ہو اور اس میں کچھ پیچیدگیاں ہوں تو اس پہ بڑا ضروری ہے کہ یہ ہونا چاہیے, احتسابی ہونی چاہیے, اس کے بغیر ہو نہیں سکتا. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انرجی سیکٹر ہے اس پہ آپ روٹین کا کام نہیں کر سکتے ہیں کہ جی آپ آئے ہیں اور جس طرح چل رہا ہے اس کو چلاتے رہیں. نہیں, اس طرح ہو نہیں سکتا, کیونکہ یہ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ میرے نزدیک, اگر ہمارے ملک کو, میرے نزدیک 2 چیلنجز ہیں اکنامک فرنٹ پہ. ایک ہے انرجی سیکٹر اور دوسرا ہے پینشنز. یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو کہ ایک ٹائم بام ہے جو کہ کسی بھی وقت پھٹ سکتے ہیں. تو مجھے خوشی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے پینشن پہ کمیٹی بھی بنائی, لیکن بدقسمتی سے وہ کام ابھی تک انہوں نے نہیں کیا. 1 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے, اور نرگس سیٹھی کے سربراہی میں انہوں نے بنائی تھی, لیکن اس میں کچھ پیش رفت نہیں ہوئی ہے جس کا ہم آنے والے کیبنٹ میں اس ایشو کو اٹھائیں گے. عمران خان کے علاوہ آپ پاکستان میں لیڈر کیسے سمجھتے ہیں؟ میں عمران خان کے علاوہ جو ہے تو اگر دیکھا جائے تو مجھے تو پولیٹیکل سائٹ پہ تو کوئی مجھے لیڈر نظر نہیں آتا, سچی بات ہے. اگر پیچھے چلے جائیں تو میں کہوں گا ذوالفقار علی بھٹو. اگر آپ کی پارٹی میں کسی ایک بندے کو آپ چاہیں کہ اس میں سے کوئی ایک بندہ شامل ہو تو وہ چودھری نثار ہوں گے یا اعتزاز احسن؟
میں تو اعتزاز احسن کا نام دوں گا. ویسے کوئی باز گشت چل رہی ہے چودھری نثار کی، کوئی شمولیت کی؟ نہیں جی، دیکھیں یہ اسپیکولیشنز تو ہوتی رہتی ہیں، ہر ایک نے مختلف اسپیکٹ کو دیکھنا ہوتا ہے، اور یہ تو مستقبل بتا دے. آپ کے پی سے بلانگ کرتے ہیں، بہترین وزیر اعلیٰ کون رہا تھا، پرویز خٹک یا ابھی محمود خان؟ دیکھیں پرویز خٹک ایک زبردست وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے بڑے زبردست کام شروع کیے، اور محمود خان جو ہے نا وہ گو کہ اتنے نظر نہیں آتے ہیں لیکن بڑا ایفیکٹو کام کر رہے ہیں، بڑے خاموشی سے وہ لگے ہوئے ہیں، ان کا سٹائل یہی ہے. عثمان بزدار کے 3 میگا پروجیکٹس جو آپ فنگر ٹپس پہ بتا سکیں، 1 2 3. دیکھیں جی، میں آئی مسٹ ایڈمٹ میری اگنورنس جو ہے، عثمان بزدار صاحب نے جو پروجیکٹس شروع کیے ہیں اس کا مجھے اتنا تفصیلاً علم نہیں ہے، اس کی میں معذرت چاہتا ہوں. میرے پاس یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا، ایم شور ہی از ڈوئنگ پچھلے اس سے. اور سب سے پہلی بڑی بات ہے کہ اگر میرے لیڈر کا اس پہ اتنا فیتھ ہے تو وہ ڈیفینیٹلی ہی از ڈوئنگ سم تھنگ جو کہ جس سے کہ پرائم منسٹر صاحب خوش ہیں. لاسٹ میں شبلی فراز اپنے والد صاحب کا، احمد فراز صاحب، جو ان کا پسندیدہ کوئی شعر ہو اور ایک اپنا پسندیدہ شعر ہو، ہم آپ سے سننا چاہیں گے. دیکھیں میرے والد صاحب تو ان کے سب شعر ان کے پسندیدہ تھے، کیونکہ ظاہر ہے اس کے خالق وہ تھے، لیکن مختلف اشعار مختلف مقامات مختلف سچویشنز میں جو ہے نا آپ کو وہ خود پہنچ جاتے ہیں مجھ تک، مطلب ابا کے شعر. تو اس میں ایک جو شعر میرا پسند کا ہے، جو کہ میرا خیال ہے میرے والد صاحب کو بھی انہوں نے جب یہ لکھا ہوگا تو ایک خاص کیفیت میں لکھا ہوگا، اور وہ جس کو کہ علامہ اقبال اس میں خودی کی بات کرتے ہیں، تو مختلف شاعر مختلف اس کی طریقوں سے بات کرتے ہیں. تو میرے والد صاحب جو کہ ایک بڑے پراؤڈ قسم کے شخص تھے، تو وہ شعر ان کا ہے کہ شدت تشنگی میں بھی غیرت میں کشی رہی، شدت تشنگی میں بھی غیرت میں کشی رہی، اس نے جو پھیر لی نظر میں نے بھی جام رکھ دیا. تھینک یو سو مچ انڈیپینڈنٹ اردو سے بات کرنے کے لیے.